بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 688 ملاحظہ فرمائیں۔ وہ استاد پیڈرو تھا۔ میں نے چلا کر کہا۔ میرے چلانے سے کاجل کو حیرانی ہوئی۔ استاد پیڈرو؟ میں نے ایک دم انجن سٹارٹ کیا۔ اس سلیے کا دنیا میں ایک حرام زادہ ہے اور اس سے بڑا حرام زادہ بھی کوئی نہیں۔ رابعہ نے تشویش کا اظہار کیا۔ کیا وہ ہمارے تعاقب میں ہیں؟ میں نے اعلان کیا۔ اب ہم ان کے تعاقب میں ہیں۔ سفید ڈاج کار زیادہ دور نہیں گئی تھی۔ 20 منٹ بعد میں نے اسے جا لیا۔ اس کے اور میرے درمیان فاصلہ کم ہوتے ہوتے اتنا رہ گیا کہ میں نے اس کا نمبر صاف پڑھا۔ یہ تو کچھ اور نمبر ہے، رابعہ بولی، مگر گاڑی وہی ہے۔ کاجل نے اصرار کیا۔ کاجل، نمبر بالکل مختلف ہے، رابعہ نے کہا۔ 1-2 انچوں کا بھی فرق ہوتا تو میں مانتی۔ رابعہ باجی، میں نے گاڑی کو پیچھے سے بھی دیکھا تھا۔ اس کی سیدھے ہاتھ والی لائٹ نہیں ہے، کاجل بولی۔ وہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو تھی اور ڈرائیور کی سائڈ پر رگڑ کا لمبا سا نشان ہے۔ یہ کیسے نظر آ گیا تمہیں؟ میں تو نہیں دیکھ سکتا، میں نے کہا۔ جب اس نے اوورٹیک کیا تھا تو دیکھا تھا میں نے۔ وہ جو گاڑی چلا رہا تھا استاد پیڈرو، وہ اب ساتھ والی سیٹ پر تھا اور اس نے مجھے کاجل کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ کیا کیا تھا اس نے؟ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ کاجل نے کلیم اللہ کی طرف دیکھا اور پھر میرے کان کے قریب منہ لا کے کہا، اس بدماش نے آنکھ ماری تھی مجھے۔ میں نے سر ہلایا اور اپنی کار کو ڈاج سے آگے نکال کر لے گیا۔ بے نیازی کا انداز برقرار رکھتے ہوئے میں نے ڈاج کے اندر غور سے ہر شخص کی صورت پر غور کیا۔ اس کے شیشے کچھ گہرے رنگ کے تھے اور اب بند کر دیے گئے تھے، مگر استاد پیڈرو کا سایہ بھی ہوتا تو میں رات کے اندھیرے میں شناخت کر سکتا تھا۔ اس گاڑی میں استاد پیڈرو کے اولیے کا کوئی بھی آدمی نہیں تھا۔ میں نے بہت آگے نکل جانے کے بعد کاجل سے کہا، تم نے بھی دیکھا ہوگا، استاد پیڈرو جیسی کوئی مکروہ چیز نہیں اس میں۔ یہ تو ٹھیک ہے، کاجل نے بے بسی سے کہا۔ میں اسے پھر موقع دیتا ہوں کہ ہمیں اوورٹیک کرے۔ میں نے ڈاج کو 8-10 میل پیچھے چھوڑنے کے بعد کہا، تم دیکھنا جب وہ ہمارے پاس سے گزرے کہ کیا سائیڈ میں رگڑ کا نشان بھی ہے۔ میں نے کار کو سائیڈ میں روکا اور اس کا بونٹ کھول کے اندر یوں دیکھنے لگا جیسے کوئی خرابی تلاش کر رہا ہوں۔ 5 منٹ میں مجھے معلوم ہو گیا کہ ڈاج میرے پاس سے گزر گئی ہے۔ میں نے بونٹ بند کیا اور اندر آ بیٹھا۔ سکندر، اس کا نمبر وہی تھا جو کاجل نے بتایا تھا۔ سب سے پہلے رابعہ نے کہا، گاڑی وہی تھی، بالکل وہی، سائیڈ میں سکریچ تھا۔ استاد پیڈرو بھی وہی تھا؟ میں نے کہا، ہاں۔ وہ دونوں ایک ساتھ بولیں جیسے انہیں میرا مذاق اڑانے والا لہجہ اچھا نہ لگا ہو۔ ان کے اصرار میں احتجاج بھی شامل تھا۔ رابعہ نے کہا، وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ کاجل بولی، باجی نے بالکل ٹھیک دیکھا۔ میں چکر میں پڑ گیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ کبھی آدمی بدل جاتا ہے، کبھی نمبر گاڑی وہی رہتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، اور کون تھا اس کار میں؟ صرف ایک آدمی اور ہے، اس کا اولیا۔ رابعہ، تم نے بھی تو دیکھا ہوگا، کہیں وہ استادوں کے استاد اپنے چودھری دلاور تو نہیں تھے پیڈرو کے پاس؟ نہیں، وہ چودھری دلاور نہیں تھا۔ اس کا چہرہ مجھے صاف نظر آیا تھا، وہ مجھے گھور رہا تھا۔ بدماش، کہیں اس نے تمہیں آنکھ تو نہیں ماری؟ تم مذاق سمجھ رہے ہو، مجھے گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے سکندر، ہم تو بالکل خالی ہاتھ ہیں، رابعہ نے کہا۔ میں نے انجن سٹارٹ کیا۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ میں بالکل لڑائی کے موڈ میں نہیں ہوں، واپس چلو۔ اگر وہ استاد پیڈرو ہے تو ایک دم میرا موڈ بن گیا ہے لڑائی کا، میں نے کہا۔ پسپائی اختیار کرنے میں سبکی ہے میرے اسلاف کی۔ ہماری خاندانی تاریخ بزدلی اور میدان جنگ سے فرار کے واقعات سے یکسر خالی ہے۔ مجھے آبا و اجداد کی ارواح کو شرمندہ کرنے پر مجبور مت کرو۔ ماننا پڑتا ہے کہ بہت موروثی ہوتا ہے۔ تمہارے پاس بھی وہی عقل ہے جو 100-200 سال پہلے تمہارے آبا و اجداد کو ملی تھی۔ ان کی روح واقعی شرمندہ ہوگی کہ آنے والی نسلوں نے کوئی ترقی نہیں کی، رابعہ نے جل بھون کے کہا۔ نظریہ ارتقاء کو غلط ثابت کر دیا۔ میں ہنس پڑا۔ اوکے مس رابعہ، ایک بار مجھے تصدیق کر لینے دو کہ جو کچھ آپ دونوں نے دیکھا ہے وہ نظر یا عقل کا فطور تو نہیں تھا۔ کاجل نے کہا، وہ دیکھیں۔ میں نے ادھر دیکھا جدھر کاجل نے اشارہ کیا تھا۔ سفید ڈاج کار ایک روڈ سائیڈ ریسٹورنٹ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس میں کوئی بھی بیٹھا ہوا نہیں تھا۔ میں نے پہلے اسی ریسٹورنٹ میں رک کر چائے پینے کا سوچا، پھر اس خیال کو دوسرے بہتر خیال سے مسترد کر دیا۔ میں اپنی گاڑی کو سیدھا گزار کے 2 میل آگے آ گیا۔
پھر میری نظر نے ایک ایسی جگہ تلاش کر لی جہاں ہم چھپ سکتے تھے، اس طرح کہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ اگر کسی کی نظر پڑ جائے تو یہی سمجھے کہ ہم نے لمبے سفر میں آرام کے لیے وقفہ نکالا ہے اور سڑک سے ہٹ کے کچھ کھا پی رہے ہیں۔ ہمیں مخالف سمت سے آنے والے دیکھ سکتے تھے۔ راولپنڈی کی طرف جانے والی گاڑیوں میں صرف ان بسوں کے مسافروں کی نظر ہم پر پڑ سکتی تھی جو بائیں طرف کھڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوں۔ رابعہ اور کاجل نے محتاط رہتے ہوئے گھنے درختوں اور جھاڑیوں کے پیچھے تھوڑی سی چہل قدمی کی۔ میں کچھ آگے سڑک کے جتنا قریب جا سکتا تھا گیا اور جیب میں ہاتھ ڈال کے بے نیازی سے آسمان کی طرف دیکھتا رہا، مگر میری توجہ جانے والی ٹریفک پر تھی۔ میں قدرے نشیب میں تھا، چنانچہ مجھے یقین تھا کہ کار میں آگے بیٹھا ہوا کوئی شخص مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جب سفید ڈاج گزری تو مجھے یوں لگا جیسے اچانک میں نے سورج کی طرف دیکھ لیا ہو۔ پلک جھپکنے میں استاد پیڈرو کا چہرہ فوکس میں آیا اور غائب ہو گیا۔ میں چونکنا بھی بھول گیا اور ہکا بکا کھڑا ہوا تھا۔ میں ایک دم رابعہ کی طرف دوڑا۔ رابعہ رابعہ اچھل پڑی۔ اس نے پلٹ کے کہا، میں تو سمجھی کہ کچھ ہو گیا تمہیں۔ ہو گیا میں نے کہا، استاد پیڈرو کا دیدار مجھے بھی نصیب ہو گیا۔ میں ایمان لایا تمہاری بصارت و بصیرت پر۔ چلو بیٹھو گاڑی میں۔ رابعہ نے صاف انکار کر دیا۔ ہم ابھی ٹہل رہے ہیں اور ٹانگیں سیدھی کر رہے ہیں جو بیٹھے بیٹھے اکڑ گئی تھی۔ ٹانگوں کے ساتھ اکڑ رہی ہو تم سمجھتی ہو کہ ایسے میں رک جاؤں گا اور پیڈرو کے پیچھے نہیں جاؤں گا؟ میں نے کہا، اور تم نہیں جاؤ گی تو؟ مگر ہم نے ایسا نہیں کہا۔ کیوں کاجل؟ کاجل نے کہا، ہم چلیں گے۔ ابھی ذرا یہ منظر دیکھو کتنا خوبصورت ہے اور اس سجلی دھوپ میں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم دھوپ میں اس نے فطرت دیکھو، مزے کرو، میں جا رہا ہوں، شام تک لوٹ آیا تو ٹھیک، ورنہ فی امان اللہ۔ کار میں بیٹھنے کے بعد میں نے ادھر ادھر ہاتھ مارا مگر کار کو سٹارٹ کرنے والی چابیاں غائب تھی۔ چابیاں میری جیب میں بھی نہیں تھی۔ ادھر کاجل اور رابعہ قطعی بے نیازی سے دوسری طرف دیکھ رہی تھی اور ٹہلتے ہوئے آپس میں باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ ان کا یہ انداز تغافل خود چگلی کھاتا تھا کہ چابی انہی کے قبضے میں ہے۔ میں نے چلا کر کہا، چابی کس کے پاس ہے؟ شرافت سے بتا دو ورنہ کیا جی؟ رابعہ نے کہا۔ میں نے لات مار کے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ مجھے چابی کے بغیر بھی گاڑی کو سٹارٹ کرنا آتا ہے، تو کر لو۔ چابی میرے پاس نہیں ہے، رابعہ بولی۔ میرے پاس بھی نہیں ہے، کاجل نے سر ہلایا۔ مجھے چابی برآمد کرنا آتا ہے، میں نے کہا۔ اور کیا کچھ آتا ہے آپ کو؟ رابعہ بولی۔ اللہ نظر بد سے بچائے، اتنی کم عمر میں سب کچھ سیکھ لیا، میں نے عاجز آ کر کہا۔ رابعہ خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو، استاد پیڈرو کا تعاقب بے حد ضروری ہے۔ کیوں؟ آج کے بعد استاد پیڈرو اڑن شو ہو جائے گا؟ کیا تم کو الہام ہوا ہے کہ وہ گاڑی میں بائی روڈ یورپ کے راستے امریکہ کی طرف نکل جائے گا؟ رابعہ ایک دم سیریس ہو گئی۔ اگر آج اس کا تعاقب نہ کیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم کسی اور مقصد سے نکلے تھے؟ راستے میں چیکنگ سے بچنے کے لیے تم نے یہ وردی پہنی اور میں نے خود کو برقعے میں چھپا لیا۔ اب استاد پیڈرو سے بھڑنا چاہتے ہو تاکہ سب کو معلوم ہو جائے، کلیم اللہ کو گھر پہنچانے کا معاملہ بیچ ہی میں رہ جائے، کتوں کے ساتھ بھیڑیے بھی پیچھے لگ جائیں گے اور جان بچانی زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ کاجل نے کہا، رابعہ باجی کا خیال ہے کہ وہ ہمارے تعاقب میں ہیں، تو فی الحال ان کو چکر میں ڈال دیا جائے، وہ سمجھ نہ پائیں کہ ہم کہاں غائب ہو گئے۔ اس راستے پر وہ زیادہ آگے نہیں جائیں گے، آخر کار وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم نے انہیں دیکھ لیا اور جان بچا کے بھاگ گئے۔ میں نے کہا، ہاں اسے ناک نہیں کٹتی ہماری۔ رابعہ بولی، خودکشی کرنے کے لیے کوئی مسلح دشمن کے سامنے خالی ہاتھ سینہ سپر ہو جائے تو اسے بہادری نہیں سمجھا جا سکتا۔ شکاری تو وہ بھی ہیں اور ہم بھی، اور اتنا عرصہ ہو گیا ہے اب تو ایک دوسرے کے خلاف صف آرائی میں کہ نہ خوش فہمی ہے نہ غلط فہمی۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون ہے۔ میں نے کہا، تمہاری باتیں کچھ دل کو لگتی ہیں تو اس کی وجہ غالباً دل کی خرابی ہے، بلکہ خانہ خرابی، ذمہ دار تم ہو بہرحال۔ رابعہ نے کہا، پہلے ہم کلیم کو چھوڑ آئیں، اس کے بعد واپس تو لاہور ہی آئیں گے نا، وہیں ہم ہوں گے، وہیں چودھری دلاور اینڈ کمپنی، خوب لڑنا۔ میں نے کہا، ملکی سطح پر تو معاملات ختم ہوئے مگر ذاتی حساب تو باقی ہے نا، میں کیسے معاف کر سکتا ہوں انہیں؟ تم معاف کر بھی دو تو وہ کب بخشنے والے ہیں تمہیں؟ روس اور امریکہ میں تو سرد جنگ چلتی ہے، تمہارے درمیان عدالت کی خونی جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک ایک فریق ہار نہ مان دے، اور اس معاملے میں دونوں کم نہیں۔ اگر وہ چاہے تو جنگ ختم ہو سکتی ہے، وہ میرے والد کے قاتل کو میرے حوالے کر دے،
ان کے ساتھ کیے جانے والے سارے مظالم کی تلافی کرے اور میرے غصب کردہ حقوق مجھے لوٹا دے۔ مختصر یہ کہ اپنا سب کچھ تمہارے حوالے کر کے خود پھانسی چڑھ جائے۔ رابعہ بولی۔ کچھ شرائط کے ساتھ اس نے بھی صلح کی پیشکش کی تھی۔ وہ تو چاہتا تھا میں اس کے ہاتھ اپنی عزت بیچ دوں، اپنا ضمیر بیچ دوں۔ میں نے برہمی سے کہا وہ مجھے میرے باپ کے خون کی قیمت دے کر چاہتا تھا کہ میں اس کے ناجائز دھندوں میں شریک ہو جاؤں، بھول جاؤں کہ اس نے شرافت، اصول اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار میں کامیابی حاصل کرنے والے اپنے دوست اور محسن میرے والد کے ساتھ کیسی دغا بازی کی تھی اور انہیں کتنی بے کسی کی موت مارا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اگر تمہارے جذبات بدلنے لگے ہیں تو مجھے مفاہمت کا مشورہ مت دو۔ میرے جذبات آج بھی وہی ہیں، مجھے معلوم ہے۔ رابعہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ لیکن حالات ضرور بدل گئے ہیں، تم کو اب پہلے سے زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ صورتحال کو سمجھنے کے بعد طے کرنا چاہیے کہ تمہاری حکمت عملی کیا ہوگی۔ چودھری دلاور سیاست داں بن گیا ہے، کیا تم سیاست سے کام نہیں لے سکتے؟ تم اسے سیاسی شکست دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ کیسے حساب لگاؤ گے کہ اس جنگ میں ہم نے کیا ہارا اور اس نے کیا گنوایا، یا فائدے میں کون ہارا اور نقصان کس نے اٹھایا؟ یہ جذبات کی ترازو میں تولنے والی چیز نہیں۔ تم اور ہم سب مل کے بیٹھیں گے تو جمع تفریق کر کے دیکھیں گے اور پھر سوچیں گے کہ دوسری بازی کے لیے بساط کیسے بچھائی جائے، اور چلنے سے پہلے ہر چال پر غور کریں۔ ہم دوسری بازی نہیں ہار سکتے سکندر، یہ تم بھی جانتے ہو کہ اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا۔ تم کو انتقام کی خواہش میں اتنا اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ تم دیکھے بغیر چلتے جاؤ اور اس کنویں میں گر جاؤ جو دشمنوں نے تمہارے لیے کھودا ہے، اس میں تو خود انہیں گرنا چاہیے۔ میں نے محسوس کیا کہ استاد پیڈرو کو دیکھ کر میں واقعی جذباتی ہو گیا تھا۔ میری عقل سے کام لینے کی صلاحیت مفلوج ہونے لگی تھی کہ رابعہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس کے لمس میں نہ جانے کیا بات تھی کہ میری سوچ کا دھارا بدل گیا۔ میں قائل ہو گیا کہ بدلے ہوئے حالات میں مجھے دوسری بازی کے لیے طاقت سے زیادہ سیاست کے داؤ پیچ آزمانے کا ہنر سیکھنا ہوگا۔ ایک بازی ختم ہوئی اور دلاور کہہ سکتا تھا کہ اس میں ہمارے عزائم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، مگر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا اس کی وجہ سے ہوا۔ اس کے اسباب عالمی سیاست کے ان بڑے شاطروں نے پیدا کیے تھے جو بساط عالم پر ہم جیسے تیسری دنیا کے چھوٹے ممالک کو پرندوں کی طرح اڑاتے تھے۔ لیکن ہم دعویٰ کر سکتے تھے کہ ہم نے چودھری دلاور کے عزائم پورے نہیں ہونے دیے، اور اس وطن دشمن قبیلے سے تعلق رکھنے والے سبھی افراد کے کاروبار کو تباہ کر دیا۔ کروڑوں کمانے کی امید رکھنے والوں کو کروڑوں کا گھاٹا اٹھانا پڑا۔ عسکری، سیاسی یا نظریاتی محاذ پر کامیابی اور ناکامی کے اسباب اس سے بالکل الگ تھے۔ چودھری دلاور اینڈ کمپنی کے مقابلے میں کامیابی MRS کی ہوئی تھی۔ اب MRS کی کمانڈو تنظیم کو فعال رکھنے کا عملی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ رابعہ نے ٹھیک کہا تھا کہ بدلے ہوئے حالات میں ایک مؤثر سیاسی حکمت عملی کے لیے غیر جذباتی سوچ اور شاطر ذہنی ہمارا اسلحہ ہونا چاہیے۔ جیسے آتشی اسلحے کی جنگ میں ہم نے ریوالور سے مشین گن تک اور دستی بم سے ڈائنامائٹ تک سب کچھ استعمال کیا تھا، ایسے ہی اب شروع ہونے والی جنگ میں دلاور کا مقابلہ اس کی عیار فطرت، مکر و فریب کی ذہانت، باطن کو ظاہر سے مخفی رکھنے کی قدرت، باکمال اداکارانہ صلاحیت اور جوش کے لمحے میں ہوش سے کام لینے کی عادت سے کیا جا سکتا تھا۔ مجھے گمسم دیکھ کے رابعہ ہنسی۔ کیا ہوا، جا نہیں رہے ہو بغیر چابی کے گاڑی سٹارٹ کر کے؟ میں نے کہا رابعہ، میری عقل پر تالا پڑا ہوا تھا، اس کی چابی تمہارے ہاتھ میں تھی، اپنا ہاتھ مجھ سے کبھی مت چھڑانا۔ اس نے ایک دم اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ سڑک پر سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، تمہیں تو خیال نہیں؟ کاجل ہنس پڑی۔ آپ کو بھی اتنی دیر بعد خیال آیا؟ اب تک تو نہ جانے کتنے لوگ اس رومانٹک پوز سے محفوظ ہو کے گزر گئے۔ میں نے افسوس سے کہا، کیسے گزر گئے؟ رشک اور حسد کے صدمے سے، یا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا مطلب تھا بس اور کاروں میں سے سبھی نے یہ سین دیکھا ہوگا تو سمجھے ہوں گے کہ شوٹنگ ہو رہی ہے۔ کاجل بولی، آدھے گھنٹے سے آپ رابعہ کا ہاتھ پکڑے کھڑے ہوئے تھے۔ غلط، رابعہ نے پکڑ رکھا تھا میرا ہاتھ۔ میں ایسی جسارت کر سکتا ہوں؟ تبان تو میں اتنا شرمیلا ہوں، یہی ہے بے شرم۔ اچھا اب چلو، وہ کافی آگے نکل گئے ہوں گے، رابعہ نے شرم سے لال ہو کر کہا۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ دیر رکنا چاہیے۔ دیکھو نا کیسی دھوپ کھلی ہوئی ہے اور کیسے روح پرور مناظر ہیں۔ میں نے انہی کی بات دہرائی، کیا ضرورت ہے کہیں جانے کی؟ ابھی شام ہوگی، پھر رات کو چاند نکل آئے گا، پھر گیدڑ آ جائیں گے، صبح تک ہم بھوک، پیاس اور سردی سے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔
اپنے پیچھے ہم ایک اور محبت کی المناک داستان چھوڑ جائیں گے۔ ابھی تم اکیلے ہو تو یہ حال ہے، رابعہ نے کہا۔ پٹری سے اتر جاتے ہو تو سیدھا چلتے چلتے اور بولنے لگتے ہو تو کوما فل سٹاپ سب بھول جاتے ہو۔ غالب اور محسن ساتھ ہوتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ میں نے کہا، مذاق کی بات اور تھی۔ میرے ذہن میں یہاں کچھ دیر رکنے کا خیال اس لیے آیا تھا کہ استاد پیڈرو کی گاڑی ملا کر واپس آئے گی۔ انہیں معلوم ہے کہ ہم انسان ہیں، بھوت نہیں کہ عوام میں تحلیل ہو جائیں۔ وہ سمجھ جائیں گے کہ انہیں ڈاج دینے کے لیے، ان کی ڈاج کار کو ڈاج کرنے کے لیے۔ رابعہ بولی، چلو یوں ہی صحیح، وہ ہمیں تلاش کرتے ہوئے آئیں گے۔ اگر ہم واقعی کہیں چھپ جائیں تو ان کے گزرتے ہی سڑک پر آ کے جانب منزل روانگی اختیار کر سکتے ہیں۔ پھر ہم جا رہے ہوں گے شمال کی طرف اور ان کا رخ ہوگا جنوب کی طرف۔ ہم جائیں گے گولی کی طرح اور ان کے لیے دوبارہ ہمیں پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوگا۔ بات تو عقل کی ہے، مگر چھپنے کی یہاں کون سی جگہ ہے؟ رابعہ بولی، یہاں نہیں ہے تو آگے پیچھے کہیں ہوگی۔ میں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، لاؤ چابی چل کے دیکھتے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ چابی میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے کاجل کی طرف دیکھا، تم تو اچھی بچی ہو، مگر بھائی سکندر، خدا کی قسم چابی میرے پاس ہوتی تو میں آپ کو پہلے ہی دے دیتی۔ تو پھر کس کے پاس ہے آخر چابی؟ میں نے بنا کر کہا، کلیم کے پاس۔ رابعہ نے معصومیت سے کہا، تم نے اس سے پوچھ لیا ہوتا تو اس وقت ہم یہاں سے بہت دور جا چکے ہوتے، اتنا وقت تو برباد نہ ہوتا۔ ہم تو کب سے کہہ رہے تھے چلو۔ میں نے دل ہی دل میں اسے الو کی پٹھی کہا اور کلیم سے چابی لے کر مسکراتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بجا فرماتی ہیں آپ، میں ہی گدھا ہوں۔ گرد و پیش کا بغور جائزہ لینے پر مجھے بائیں جانب ریلوے کی پٹری نظر آئی۔ تھوڑا سا کچا ناہموار فاصلہ طے کرنے کے بعد میں نے کار کو پٹری کے ساتھ بنے ہوئے راستے پر چلانا شروع کیا۔ اس راستے پر بیل گاڑیاں، گھوڑے اور گدھے چلتے ہوں گے۔ مجھے ایک دیہاتی بارات بھی ملی جس میں مشکل سے 25-30 آدمی تھے۔ آگے ایک شخص خاصا بڑا ڈھول بجاتا رہا تھا جو اس کے موٹے پیٹ پر ٹیکا ہوا تھا۔ پیچھے 2 افراد ریشمی لنگی اور پگڑی پہنے لوڈی سٹائل میں ڈانس کرتے چلے جا رہے تھے۔ نیم جہاں گھوڑے پر بیزار صورت دولہا سر نگو بیٹھا اپنی آزاد زندگی کی اختتامی تقریب میں مجبوراً شرکت کرتا محسوس ہوتا تھا۔ خواتین البتہ خوش تھیں اور رنگیلے نیلے پیلے کپڑوں میں پیدل رواں تھی۔ انہوں نے ہمیں راستہ دیتے ہوئے بالکل برا نہیں مانا۔ تقریباً 2 میل بعد ریلوے کراسنگ آ گئی جہاں سڑک اور ریل کی پٹری بالکل جدا ہو جاتے تھے۔ وہیں کچھ فاصلے پر مجھے ریلوے کا ایک متروک اور تباہ شدہ کیبن نظر آیا۔ ممکن ہے پہلے اس میں کوئی لائن مین رہتا ہو۔ اب اس کی صرف 3 دیواریں کھڑی رہ گئی تھیں اور ان پر قائم چھت کسی بھی وقت نیچے آ سکتی تھی۔ چوتھی سمت سے کھڑکیاں اور دروازے ہٹا لیے گئے تھے تو دیوار ہی غائب ہو گئی تھی۔ میں نے گاڑی کو اس گیراج کے اندر کھڑا کر دیا۔ یہ گاڑی کے ساتھ ظلم تھا۔ کئی اینٹوں پر سے اچھلتی کودتی وہ بادل نخواستہ اس کھنڈر میں داخل ہوئی۔ رابعہ اور کاجل نے خاصی احتجاجی آوازیں نکالی اور خوف زدہ چیخوں سے مجھے متاثر کرنے کی ناکام کوشش کی۔ یہ کیا دیوانگی ہے؟ کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے گاڑی کو؟ رابعہ نے کہا، مجھے یہ جگہ بہت محفوظ نظر آتی ہے، آپ لوگ یہیں بیٹھی رہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ چھت ہم پر نہیں گری۔ کاجل نے سکون کا سانس لیا۔ یہ دیواریں دیکھو، پتہ نہیں کیسے کھڑی ہیں۔ میں نے باہر نکلتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ میرے واپس آنے تک یہ کھڑی رہیں گی، اور اگر گر گئی تو کیا ہوگا؟ رابعہ نے برہمی سے کہا، گاڑی کو میں کھود کے نکال لوں گا، ڈینٹ پینٹ بھی کرا دوں گا، ورنہ وقار یوسف کی بیوی کہے گی اچھے دوستوں کو دی تھی گاڑی، تباہ کر کے لے آئے۔ میں نے کہا۔ رابعہ نے جل بھون کے کہا، دیکھا، گاڑی کی فکر ہے، ہماری نہیں۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، آپ کی مرمت بھی ہو جائے گی بشرطِ زندگی، ورنہ فاتحہ چیلم تو ضرور ہوگا۔ ہم ویسے بھی نہیں کہ آپ کو بھول جائیں۔ میدان نکالتا ہوا کراسنگ کے قریب ایک عارضی دیوار کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا جو شارٹ کٹ سے انسانوں اور جانوروں کو ریلوے ٹریک پر آنے سے روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ شاید ادھر سے آنے والے اندازے کی غلطی کے باعث پوری رفتار سے گزرنے والی ٹرینوں کے سامنے آ جاتے ہوں گے۔ اب انہیں گھوم کے سڑک کی طرف سے آنا پڑتا تھا۔ اس دیوار کے پیچھے سے میں سڑک کی ٹریفک پر نظر رکھ سکتا تھا، مگر مجھے صرف وہی دیکھ سکتے تھے جو لاہور کی جانب سے آ رہے تھے۔ میں نے گٹری دیکھی تو دوپہر ہو چکی تھی۔ پھر دل ہی دل میں دعا مانگی کہ استاد پیڈرو کی گاڑی واپسی میں ہمیں تلاش کرتی ہوئی اس وقفے میں نہ گزری ہو جب ہم کچے راستے پر رواں تھے۔ بعض دعائیں فوراً ہی قبول ہو جاتی ہیں اور اس وقت آدمی سوچتا ہے کاش میں نے زیادہ اچھی
اور منافع بخش دعا مانگی ہوتی۔ سفید رنگ کی ڈاج زوم سے ریلوے کراسنگ پار کر گئی۔ میں نے اس کی نمبر پلیٹ کی ایک جھلک دیکھی، یہ دوسرا نمبر تھا۔ تھوڑا سا غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک ہی کار پر آگے پیچھے 2 نمبر پلیٹیں لگائی گئی ہیں، اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہ آگے کی پلیٹ پیچھے کرتے ہیں اور پیچھے کی آگے، اور جب نمبر پلیٹ بدلتی ہے تو ڈرائیور بھی بدل جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب پہلی بار کاجل نے نوٹ کیا تو نمبر کچھ اور تھا اور گاڑی پیڈرو چلا رہا تھا۔ دوسری بار آگے والا نمبر پیچھے کر دیا گیا تھا اور پیڈرو جگہ بدل کے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ تیسری بار اس نے اپنی قوت مشاہدہ سے کام لیا تھا اور اس کی نظر نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ اب گاڑی پھر میرے سامنے سے گزری تو میں نے اسے پیچھے سے دیکھا، لیکن نمبر بدل جانے کے باوجود اسے شناخت کر لیا۔ میں ایک دم اپنی گاڑی کی طرف گیا۔ رابعہ اور کاجل کے لیے گاڑی میں بیٹھے رہنے کے سوا چارہ نہ تھا۔ میں تو ڈرائیور کی خاکی وردی میں کہیں بھی بیٹھ جاتا، کسی کو شک نہ ہوتا۔ ریلوے کراسنگ سے گزرنے والوں کے لیے بھی میرا وجود اتنا ہی غیر اہم تھا جتنا کسی پھاٹک کھولنے یا بند کرنے والے کا ہو سکتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس جگہ کوئی اس کام پر مامور نہ تھا۔ گزرنے والوں کو ریلوے کی طرف سے ایک بورڈ لگا کے خبردار کر دیا گیا تھا کہ وہ دیکھ بھال کے اپنی ذمہ داری پر لائن کو عبور کریں۔ اس کے باوجود کوئی قضا سے گلے ملنا چاہے تو اس کی مرضی۔ خدا کا شکر ہے تم جلدی آ گئے، رابعہ نے کہا۔ یہ جگہ تو بھوتوں کا ڈیرا ہے، بھوتنیوں کا ڈیرا ہے۔ ہمارے جانے کے بعد کھنڈر خالی رہ جائے گا۔ میں نے کار میں بیٹھ کے انجن کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ کاجل نے کہا، کیا وہ واپس چلے گئے؟ ہاں، اب ہم دوڑ لگاتے ہیں پنڈی کی طرف۔ میں نے دوبارہ چابی گھمائی، پنکھا گھوما مگر انجن سٹارٹ نہیں ہوا۔ اسے کیا ہو گیا؟ رابعہ گھبرا کے بولی، ابھی تو ٹھیک تھی۔ میں نے کہا، حاسیب کا اثر معلوم ہوتا ہے، کسی عامل کو بلانا پڑے گا شاید۔ ماڈرن جن اگر خوبصورت کاروں پر بھی عاشق ہو جاتے ہوں تو کیا پتا۔ 3-4 بار کوششیں کرنے کے بعد میں نے بونٹ کھولا اور تار چیک کیے۔ قوائل کے تار جھٹکوں سے متاثر نہیں ہوئے تھے، البتہ گاڑی کے کاربوریٹر میں پیٹرول زیادہ ہو گیا تھا۔ اب یا تو ہم اس کے خشک ہونے کے انتظار میں وقت گزارتے یا گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے دھکا لگایا جاتا۔ اچانک میری نظر نے کنڈنسر کے نکلے ہوئے تار کو دیکھ لیا، لیکن اسے لگانے سے بھی فائدہ نہیں ہوا۔ 2-3 بار سیلف گھمانے سے گاڑی مزید اوور ہو گئی اور بیٹری کے بیٹھ جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تو میں نے خواتین سے نیچے تشریف لانے کو کہا۔ گاڑی کو دھکا لگانا پڑے گا۔ میں نے مسرت سے کہا، میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں، آپ لوگ ہمت کریں، گاڑی میں بھی سٹارٹ کر سکتی ہوں۔ رابعہ نے کہا، اور کاجل بھی کر سکتی ہے یہ کام۔ کاجل نے کہا، باجی آپ اندر بیٹھ جائیں، برقعے کے ساتھ دھکا لگانا مشکل ہوگا اور اچھا بھی نہیں لگے گا۔ رابعہ نے کہا، تم اچھی لگو گی ساری کے ساتھ دھکا لگاتی؟ میں نے کہا، آدھا گھنٹہ انتظار کریں تو شاید گاڑی خود سٹارٹ ہو جائے، گارنٹی کوئی نہیں، بیٹری ذرا کمزور ہو رہی ہے۔ اسی وقت کلیم اللہ نے کہا، رابعہ آنٹی آپ بیٹھو، میں اور سکندر انکل دھکا لگائیں گے، کاجل دیدی آپ ہٹ جاؤ۔ ٹارزن تم؟ میں نے کہا، ذرا اس جگہ کو دیکھو، ہم پہلے اینٹ پتھر ہٹائے گا، کلیم اللہ بولا، اور ضرورت پڑے گا تو ہم ادھر سڑک سے کسی کو بلا کے لائے گا۔ رابعہ اور کاجل نے خوش ہو کے اسے دیکھا۔ جاؤ شاباش، کسی بھی گاڑی والے کو روک لینا۔ میں نے مایوسی سے کہا، یار یہ تو میں بھی کر سکتا تھا، خواہ بخواہ جذباتی ہو گئے، ذرا لطف رہتا۔ ایک کار کے 4 مسافروں نے ہماری مدد کی اور گاڑی اس کھنڈر سے نکل کر سٹارٹ ہو گئی۔ حیران تو وہ سب تھے کہ ہم نے گاڑی کو اس گیراج میں کیسے داخل کیا تھا، مگر پوچھا صرف ایک نے کہ بھائی صاحب یہ آخر آپ کا مقصد کیا تھا؟ دوسرے نے اسے ڈانٹ کر خاموش کر دیا کہ فضول سوالات مت کرو، دھکا لگاؤ۔ گاڑی سٹارٹ ہو گئی تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور چند منٹ کے بعد ہم پھر جی ٹی روڈ پر آ گئے۔ ہماری مدد کرنے والے کار میں بیٹھ رہے تھے کہ ایک شخص کو کچھ خیال آیا۔ اس نے میرے پاس آ کر کہا، بھائی صاحب غالباً آپ ہی کے ساتھی تھے، وہ آپ کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ میں نے چونک کر کہا، ہمارے ساتھی؟ ہاں، ایک ڈاج ڈارٹ تھی سفید رنگ کی، انہوں نے ہم سے بھی پوچھا آپ کے بارے میں۔ کیا پوچھا تھا؟ میں نے کہا، یہی کہ اس نمبر کی گاڑی کہیں دیکھی؟ ایک برقع پوش خاتون ہے اور ایک برقعے کے بغیر ایک بچہ اور شوفر۔ اور بھی کچھ کہا تھا؟ ہاں، یہ کہا تھا کہ وہ شوفر ذرا مختلف قسم کا ہے، حلیے سے لگتا ہے مگر صورت سے شوفر نہیں لگتا۔ ٹھیک ہی کہا تھا اس نے، آپ تو خاصے تعلیم یافتہ اور مہذب آدمی لگتے ہیں، انگریزی اچھی بولتے ہیں۔ میں نے کہا، دیکھیے اگر وہ پھر ملیں آپ کو تو ان کو کچھ مت بتائیے گا ہمارے بارے میں،
لمبی کہانی ہے اور آپ سن کے بھی کیا کریں گے. وہ دشمن ہیں ہمارے اور ہم ان سب سے چھپ کے یہاں کھڑے تھے. اس نے میری بات پر غور کیا اور پھر سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا. ٹھیک ہے، ہمیں کیا؟ وہ مجھ سے ہاتھ ملا کے بولا. وش یو گڈ لک. ان اجنبی ہمدردوں کے انکشاف نے جہاں اس شبے کی تصدیق کر دی تھی کہ استاد پیڈرو باقاعدہ ہمارے تعاقب میں تھا، وہیں مجھے اپنی ایک غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا جو مجھ سے انجانے میں ہو گئی تھی. میں یہ بھول گیا تھا کہ میں ایک ڈرائیور کی وردی میں ہوں، چنانچہ میرا رویہ بھی ڈرائیور جیسا ہی ہونا چاہیے. میں نے عادتاً انگریزی میں بات شروع کر دی تھی. رابعہ نے کہا، آپ کو انگریزی بولنے کا تو بہت شوق ہے نا؟ میں دوسری کار کو مخالف سمت میں روانہ ہوتا دیکھ رہا تھا. اور بھی بہت سے فضول شوق ہیں مجھے، لیکن میں آزاد ملک کا آزاد شہری ہوں. انگریزی، پنجابی، اردو یا فارسی کو ملا کے بولوں تب بھی آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کاجل نے کہا، آخر یہ لوگ کہاں سے ہمارے پیچھے لگ گئے ہیں؟ ہم نے تو بہت احتیاط کی تھی.